ہم جس دین اسلام کو مانتے ہیں اس کے اندر سب سے بہترین جو اخلاق رکھے گئے ہیں وہ حیا کو رکھا گیا ہے. یاد رکھیے برقع تمہاری حیا کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے اور تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. آج یہ ریپیڈو کا، اولا کا اور پھر اسی طرح سے یہ بائک کا جو فتنہ آیا ہوا ہے، دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن اپنی حیا کو نہ بیچیں. تعلیم و تعلم کے نام پر حیا کو فروغ، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. سب کی سب شادی کے محل میں جیسے ہی داخل ہو جاتے ہیں وہاں پر ان کی حیا ختم ہو جاتی ہے. کیا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ انسان کے اندر سے جب حیا چھین لی جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، اس کی حیا مردہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جو چاہے گناہ کر سکتا ہے. میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں حیا سے متعلق کچھ بنیادی باتیں، حیا کی اہمیت کیا ہے اور کتنا آج کے ہمارے اس مسلم سماج میں حیا مرتی جا رہی ہے، حیا کا فقدان نظر آ رہا ہے. نوجوان بچوں اور بچیوں میں کیسے دن بدن حیا کو کھینچا جا رہا ہے اور کیسے ان کو بے حیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس موضوع پر کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. حاضر محترم، حیا اسلام کے عظیم اخلاق میں سے ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی ظاہری و باطنی زندگی کو سنوارتا ہے. لفظ حیا جو ہے ہم اکثر سنتے ہیں، یہ کس سے لیا گیا ہے؟ یہ لفظ حیات سے لیا گیا ہے. حیات کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حیات زندگی کو کہتے ہیں. گویا جس طرح جسم کے بقا کے لیے زندگی ضروری ہے، اسی طرح سے ہمارے دل کے لیے حیا بے حد ضروری ہے. حیا ایمان کا نور ہے، دل کی پاکیزگی ہے، کردار کی زینت ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایک انسان کے لیے مضبوط ڈھال ہے. جب انسان کے دل سے حیا ختم ہو جاتی ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، زندگی مر جاتی ہے، مردہ انسان شمار کیا جاتا ہے. خواہ جسمانی طور پر وہ زندہ ہی کیوں نہ کہا جائے، جس کے دل سے، جس کی زندگی سے حیا ختم ہو جاتی ہے، ایسے شخص کو مردہ کہا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے حیا دل کا نور ہے اور انسانیت کی روح ہے، اور اس کے بغیر انسانی زندگی اور انسان کا زندہ ہو کر رہنا بھی وہ مردہ ہی شمار کیا جاتا ہے. انسان کی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی طور پر مسلم معاشرے سے دن بدن حیا ختم ہوتے جا رہی ہیں. باطل طاقتیں اور قوتیں، اسلام دشمن طاقتیں اور قوتیں، مسلمانوں کے ساتھ برائی کرنے والے اور مسلمانوں کے ساتھ چھپ کر ان کے خلاف جو ہے سازشیں کرنے والی قوتیں، یاد رکھیے ہر دم مسلم نوجوان بچوں اور بچیوں سے متعلق ان کی حیا کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. عالمی پیمانے پر بھی اگر آپ دیکھیں، یہود و نصارہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کی حیا کو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر ہمارے ملک کے حالات کو بھی ہم دیکھیں، باطل قوتیں مسلم نوجوان اور نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر سے حیا کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. حاضر محترم، ایک یہودی بالاعلان یہ کہتا ہے کہ ہماری قوم میں سے حیا ختم ہو چکی ہے. یہود و نصارہ انہوں نے اپنی عورتوں کے اندر سے حیا کو ختم کر دیے ہیں. ان کے پاس پردہ، عفت، پاک دامنی اور پھر اسی طرح سے ان کی عورتوں کو چھپا کر رکھنا اور ان کی عورتوں کو برائی سے روکنا اور پردے میں رکھنا، یہ ان کے اندر سے ختم ہو چکا ہے. ان کی نوجوان بچیاں ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں. وہاں پر باپ اپنی بیٹی کے ساتھ برائی میں ملوث ہے، بھائی اپنی بہن کے ساتھ برائی میں ملوث ہے، خاندانی کوئی نظام ان کے پاس موجود نہیں ہے. ان کی بچیاں شراب، زنا، ہر طرح کے گناہ میں ملوث ہیں. تو وہ یہودی کہتا ہے ہمیں مسلمانوں کی عورتوں کی عفت اور پاک دامنی کو دیکھ کر یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اس بے حیائی کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، ان مسلم نوجوان بچوں اور بچیوں کو بھی بے حیا کیا جائے، ان کو بھی ننگا کیا جائے، ان کو بھی برہنہ کیا جائے، ان کے بھی برقعے اتارے جائیں اور ہر طرح سے ان کو جو ہے ان کے حیا کو پاش کیا جائے. ایسی سازشیں آج سے 50 سال پہلے انہوں نے رچنا شروع کر دی تھی. یعنی ان کے معاشرے سے حیا ختم ہو چکی ہے. اب ان کے اندر پاک دامنی کا معاملہ موجود نہیں ہے. اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے بھی حیا کو چھین لیا جائے، ختم کر دیا جائے. تو یہی سازشیں مسلم بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو ہے چھیڑی جا رہی ہیں. ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مسلمان دن بدن اپنی بے حیائی کے معاملے میں ایک قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اپنی حیا کو ختم کرتے جا رہے ہیں. آپ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دیکھیے، ان کے معاملات دیکھیے، ان کے بازار دیکھیے، ان کی شادی بیاہ دیکھیے، ان کے تعلیم کے امور دیکھیے اور پھر اسی طرح سے ان کے فنکشن دیکھیے، ان کے گھر کے اندر کا خاندانی نظام دیکھیے. دن بدن مسلمان حیا کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے بے حیائی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اسلامی تعلیمات کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے
یہ مغربی تہذیب اور کلچر کو اپنا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے، پردہ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ مان کے امہات المومنین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے آج ہمارے مسلم نوجوان بچے اور بچیاں یورپین کنٹریز کو دیکھتے ہیں، وہاں کے ناچنے گانے والے آوارہ مرد اور عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ مان کر اپنی زندگی سے دھیرے دھیرے حیا کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے ہماری مسلم عورتوں کے پردہ دیکھیے، ان کا پردہ آج پردہ نہیں رہا۔ اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم عورتوں کی عزت اور حیا کو محفوظ کرنے کے لیے عام غلام جو عورتیں تھیں جن کو ستایا جاتا تھا، ساتھ ساتھ میں مسلم عورتوں کو بھی چھیڑا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، مسلم عورتوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو کہ یہ اپنے بدن پر جو ہے جلباب ڈالیں۔ پہلے سے تو پردہ اوڑھا کرتی تھی، بدن کو ڈھاکا کرتی تھی، چھپایا کرتی تھی، جلباب کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ کر رکھیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ یہ پردہ اوڑھیں، حیا میں رہیں، با پردہ رہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، ان کی عفت کو کوئی چھین نہ سکیں، اور پھر اسی طرح سے ان کو کوئی بے حیا نہ کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے مسلم عورتوں کی عفت اور حیا سے متعلق آیتیں نازل فرمائیں اور کہا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ امہات المومنین نے اللہ فور اپنے بدنوں پر جو ہے چادریں ڈال لی اور انہوں نے برقع اوڑھنا شروع کر دیا۔ مسلم عورتوں نے برقعے کا اہتمام فرمایا۔ جب ایک آزاد عورت برقع پہن کر جاتی، منافقین ان کو چھیڑنے اور ستانے کی جرأت نہ کر پاتے۔ ایک بے حیا شخص جس کے دل کے اندر مرض موجود ہو، اس برقعے کی وجہ سے، اس حیا کی وجہ سے وہ کسی ایک مسلمان با پردہ عورت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ برقع اور یہ حیا ہمارے لیے جو ہے لازم فرمائی تھی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کا تجربہ کرتے ہیں، ایک عورت بے پردہ جاتی ہے، اس کے بدن پر برقع نہیں ہوتا ہے، اور ایک عورت با پردہ جاتی ہے، بے پردہ عورت کی طرف لوگ زیادہ نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، با پردہ عورت کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے مسلم سماج میں نہیں ہے بلکہ یورپین کنٹریز میں بھی آج بھی برقعے کی ہیبت ہے، برقعے کے مقام اور مرتبے کو جو ہے باقی رکھا گیا ہے۔ یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حیا کی وہ ہیبت ڈال رکھی ہے۔ آج ہماری عورتوں نے حجاب کو چھوڑ دیا ہے، حجاب کے معاملے میں غفلت کرتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ برقع تمہاری حیا کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے اور تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ برقعے کو بھی بے حیا کر دیا گیا ہے۔ بازاروں میں جائیے، کیا ڈیزائن کے برقعے، کیا چمکیلے برقعے اور کیا کلر کے برقعے۔ یہ لگتا ہے کہ یہ برقع بدن کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ حالانکہ صحابیات میں یہ بات مشہور تھی کہ برقعے کا ایک خاص رنگ تھا، کالا رنگ تھا، جس سے معلوم ہو جاتا کہ یہاں پر با پردہ عورت جا رہی ہے۔ لیکن یہ کیا معاملہ دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، میں طنز کرنا نہیں چاہتا، ممبر رسول یہ امانت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ممبر سے ہمارے قوم کی اصلاح ہو سکے اور ہماری بچیوں کی عفت اور پاک دامنی محفوظ ہو سکے۔ لیکن آج معاملہ برقعے کے معاملے میں انتہائی آگے بڑھ چکا ہے۔ آج جو برقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری حیا کے لیے دیا تھا، وہ برقع ہمیں بے حیائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور ہماری بے حیائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے بے حیائی کا ایک خطرناک معاملہ، نامحرم مردوں کا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاط ہے، اور یہاں تک معاملہ آگے بڑھ چکا ہے کہ بے حیائی نوجوانوں میں اتنی آگے نکل چکی ہے، شادی جیسے پاک ایک عظیم رشتے کو بھی نوجوانوں نے، بچوں اور بچیوں نے جو ہے ناپاکی کے رشتے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا شادی کا لفظ لیتے ہی بچیاں اپنے کمرے کے اندر بھاگ جاتی اور جو ہے شرما جاتی، اور پھر اسی طرح سے ان کے اندر حیا اتنی ٹپکتی کہ شادی کے لفظ سے ایک دن تک وہ جو ہے شرمائی بھی رہتی تھیں۔ لیکن آج بچیاں اپنے والدین کو لا کر رشتے پیش کرتی ہیں، مجبور کرتی ہیں کہ آپ میرا اسی کے ساتھ رشتہ کرائیں گے، میرے اس سے تعلقات بن چکے ہیں، اگر آپ میرا اس کے ساتھ رشتہ نہ کرائیں گے میں مر جاؤں گی، میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں گی۔ بتاؤ کیا ہماری نوجوان بچیوں کی عفت اور آبرو ختم نہیں ہو گئی ہے؟ کیا یہ بے حیا نہیں ہو چکی ہیں؟ ضرور بضرور ان کی حیا پر جو ہے خطرناک قسم کی ضرب لگی ہے۔ نوجوان بچے اور بچیاں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی ہے،
اپنے پوری خاندان کی عزت کو داؤ پر لگاتے ہیں اور بے حیائی جیسا یہ عظیم کام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو پاک دامنی میں بدلا ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ کے فیصلے کے خلاف ورزی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کریں، جو اپنے ماں باپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہ کر سکیں، اور جو نوجوان اپنی عزت اور اپنی حیا کو جو ہے باقی نہ رکھ سکیں، ان کی زندگی کبھی خیر پر نہیں باقی رہ سکتی اور کبھی بھی ان کی زندگی میں بھلائی نہیں آ سکتی، الا یہ کہ پھر وہ دوبارہ توبہ کر لیں۔ پہلے زمانے میں بات بڑی مشہور تھی کہ آپس میں دو لوگوں کی جب منگنی ہو جاتی تو نوجوان اس گلی اور اس علاقے سے گزرنے میں شرم محسوس کرتے، لیکن آج معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ جائیے، جب کالج چھوڑتے ہیں نوجوان بچے اور بچیاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر نکلنا، مرد و زن کا اختلاط جو ہوا ہے اور کیسے اس میں بے حیائی داخل ہوئی ہے، اس کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ پارکوں کی طرف جائیے، رات میں ہوٹلوں کو جائیے، اور پھر اسی طرح سے آپ ہمارے مسلم سماج اور معاشرے کا تھوڑا جائزہ لیجئے۔ اے اللہ کے بندوں، واللہ کہتا ہوں، آنکھیں خون کے آنسو نکالنا چاہتی ہیں ہمارے مسلم سماج اور معاشرے میں نوجوان بچوں کی اس بے حیائی کو حالت کو دیکھ کر۔ آج یہ ریپیڈو کا، اولا کا اور پھر اسی طرح سے یہ بائک کا جو فتنہ آیا ہوا ہے، نوجوان بچیاں خود بک کرتی ہیں، ایک غیر محرم، پتہ نہیں وہ کون ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، وہ تمہارے چاچا کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے ماموں کا بیٹا کیوں نہ ہو، غیر محرم ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر قطعاً نہیں جایا جا سکتا۔ یاد رکھو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، کسی بھی طور پر یہ جائز نہیں ہے، اور یہ بے حیائی کا انتہائی خطرناک ہمارے مسلم سماج کا مظہر ہے۔ ہماری نوجوان بچوں اور بچیوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اختلاط مرد و زن، اور یہ معاملہ اب حد سے آگے بڑھ چکا ہے، آپس میں مردوں اور عورتوں کا آپس میں ملنا، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آپس میں گھل مل جانا، اور آئی ٹی کمپنیز میں جو ہے اس ماحول کو اتنا فروغ دیا گیا ہے، مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے پر آج مجبور ہو چکی ہیں۔ مجھے بولنے دیجیے، میری زبان آج کھولنے دیجیے، ہماری بچیوں نے اپنی حیا کو بیچ کر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ شادی کرنے پر آج مجبور ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی حیا کو پامال کر دیا ہے، اور ان کے اندر آج حیا باقی نہیں ہے، ان کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے۔ غیر مسلم نوجوان بچے بچیاں دیکھ رہے ہیں، ان کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو ایک جنون سوار ہے۔ اصل میں ان کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل کا قول پیش فرمایا، جب حیا نکل جاتی ہے انسان ہلاکت و بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت محترم، یہ اختلاط مرد و زن اور سوشل میڈیا پر بے حیائی کا ایک نیا ماحول شروع ہو چکا ہے۔ مسلم نوجوان بچے اور بچیوں کا یہ جو فتنہ ہے، بچیاں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، اپنی ویڈیوز ڈال رہی ہیں، اور دعوت دین کے نام پر ہماری مسلم بچیاں دین کی تبلیغ کرنے کے نام پر انسٹاگرام، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا وہ فساد بک نیا ایجاد ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اپنی حیا کو سوشل میڈیا پر پامال کر رہی ہیں۔ تعلیم و تعلم کے نام پر بھی بہت زیادہ بے حیائی پھیلی جا چکی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے کان اس بات کے لیے گواہ ہیں، ہم تعلیم و تعلم پر کبھی روکتے نہیں ہیں، مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے، عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر وہ تعلیم جو بے حیائی کی طرف لے کر جائے، جس تعلیم میں بچی کا لباس اتر جائے، جس تعلیم میں بچی کے پیر نظر آ رہے ہوں، جس تعلیم میں بچی کو چھوٹے کپڑے پہنا کر ایک باپ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، داڑھی بھی ہوتی ہے، ٹوپی بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جبہ پیجامہ بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور مسلم خواتین خود برقع پہنے ہوئی ہیں، لیکن بڑی بڑی عمر کی بالغ بچیاں آدھے کپڑے پہن کر ان کو اسکولوں اور کالجوں میں لے کر جا کر چھوڑتے ہیں۔ یہ تعلیم فتنہ ہے، یہ تعلیم فتنہ ہے، یہ تمہیں جہنم میں لے کر جانے والی تعلیم ہے۔ باپ بھی دیوس ہے، ماں بھی دیوس ہے، اور وہ بیٹی جو ایسے کپڑے پہن کر تعلیم کے لیے جاتی ہے، یاد رکھو یہ تعلیم تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تعلیم تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اقبال کا وہ بڑا مشہور و معروف شعر ہے، اس میں علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے ہو تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آپ ذرا دیکھیے، صبح اٹھ کر مسلم بچیوں کا جائزہ لیجئے، کیسا لباس پہن کر یہ اسکولوں کو جا رہی ہیں۔ کیا ایک مسلمان بچی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا برقع اتار کر اور اپنی اوڑھنی کو نکال کر بالوں کو کھلا رکھے، آدھے کپڑے پہن کر وہ جا کر ایک غیر محرم کے پاس بیٹھ کر وہ جو ہے تعلیم حاصل کرے، اور جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ ترقی کرے؟ پڑھے بچیاں، دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن اپنی حیا کو نہ بیچیں۔ تعلیم و تعلم کے نام پر حیا کو فروغ، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حضرت محترم، اور پھر اسی طرح سے بازاروں کا بھی مسلم معاشرے کے تھوڑا جائزہ لیجئے۔
شادیوں کا بھی تھوڑا جائزہ لیجئے، تھوڑا شادیوں میں بھی جا کر دیکھیے، جو عورتیں مساجد کو اور پھر اسی طرح سے ادھر ادھر برقع پہن کر جاتی ہیں، شادیوں میں گھر سے تیار ہو کر بالکل کار میں بیٹھنے سے پہلے اپنا برقع نکال دیتی ہیں اور باقاعدہ طور پر ایسے ہی سوار ہو کر پورے کے پورے شادی خانے میں دن دناتے ہوئے پھرتی ہیں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا نوجوان بچیاں، کیا شادی شدہ بچیاں اور پھر اسی طرح سے کیا بڑی عمر کی عورتیں، سب کی سب شادی کے محل میں جیسے ہی داخل ہو جاتے ہیں وہاں پر ان کی حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اچھے اچھے مرد شرما جاتے ہیں ان کی حالتوں کو دیکھ کر۔ یاد رکھیے یہ شادی بھی ہمارے لیے جو سکون کا ذریعہ تھا، حیا کا ذریعہ تھا، پاک دامنی کا ذریعہ تھا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا ذریعہ تھا، بے حیائی کی وجہ سے یہ شادیاں مسلم سماج پر ایک دھبا بن چکی ہیں، مسلم سماج پر ایک دھبا بن چکی ہیں۔ شادی کے معاملے میں بھی بے حیائی کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور گھریلو اپنا خاندانی تھوڑا نظام بھی تھوڑا جھانک لیجئے، ہمارے گھروں کا بے پردگی کا ماحول دیکھ لیجئے، بہنی اور سالی کا رشتہ کیا ہے اور پھر اسی طرح سے سالی اور بہنی کا رشتے کو کس انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ اندرونی معاملات میں آپ کے درمیان میں آنا نہیں چاہتا۔ ہر وہ شخص جو غیر محرم ہے، یاد رکھیے وہ غیر محرم ہے، کتنا بھی ہو، اگر جتنا اختلاط ہوگا اتنا ہی اس کو زیادہ پردہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور سے متعلق پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا الحم الموت، یہ دیور تو موت ہے کیونکہ یہ گھر میں رہتا ہے اور جو چیز گھر میں فتنہ بنتی ہے یاد رکھیے وہ موت کا سبب بنتی ہے، ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے خاندانی نظام میں بھی بے حیائی بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ میں 2-3 واقعات بتا کے اپنے آج کے اس خطبہ جمعہ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہم ان کو ماں مانتے ہیں، ہم ان کو ایک نمونہ اور آئیڈیل مانتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے ایسا پردہ اور ایسی حیا اپنی زندگی میں بھی داخل کرنے کی کوشش کریں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرے کمرے میں دفنایا گیا تھا تو میں درمیان میں ایک پردہ تھا، پردے کے اس پار آیا جایا کرتی تھی، اپنی ضرورت کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آیا جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد میرے والد کو دفنایا گیا، اس کے باوجود بھی میں اندر آیا جایا کرتی تھی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تھے، اوپر مٹی ڈالی گئی تھی اور ہر طرف سے وہ قبر پیک تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب دفنایا گیا اس کے باوجود بھی میں آیا جایا کرتی تھی اور میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ یہ میرے شوہر اللہ کے رسول ہیں اور پھر اسی طرح سے میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ فواللہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قبر میں داخل کیا گیا، اللہ کے رسول کی قبر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہیں، تو کہتی ہیں فلما دفن عمر معه، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا، فواللہ، اے میری ماں اور بہنوں غور سے سنو، فواللہ اللہ کی قسم، ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی، میں جب کبھی اس پردے کے اس پار داخل ہوتی میں اپنی چادر کو مضبوطی کے ساتھ اپنے چہرے پر باندھتی تھی، حیاء من عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ قبر کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ مٹی کے اندر تھے، اس کے باوجود بھی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی حیا کرتی تھی کہ جب کبھی اس کمرے میں داخل ہوتی تو میں اپنے کپڑے کو مضبوطی سے باندھ لیتی، عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ ام خلاد رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے جنگ میں انتقال ہو گئے، تو ام خلاد رضی اللہ عنہ اپنا برقع پہن کر اور نقاب پہن کر پورے آرام اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور پوچھا جئت تسألین عن ابنک وانت منقبۃ، تم اپنے بیٹے کی حالت پوچھنے کے لیے آئی ہو اور اس حالت میں جب عورتیں پیٹتے مارتے اپنے بدن کو نوچتے اور اپنے کپڑوں کو اتار کر دوڑتی ہوئی آتی ہیں، میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور تم اس حالت میں آئی ہوئی ہو کہ تمہارے چہرے پر نقاب ہے۔ ام خلاد رضی اللہ عنہا نے کہا ان کنت فقدت ولدی، میں نے اپنے لڑکے کو کھویا ہوا ہے، فلم افقد حیائی، میں نے اپنی حیا کو اپنی زندگی سے جدا نہیں کیا ہے، ابھی بھی میری حیا باقی ہے، میرا شوہر انتقال ہو جائے، میرا بیٹا انتقال ہو جائے، میرا خاندان مجھ سے جدا ہو جائے، لیکن میں مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے چیختے ہوئے اور پھر اسی طرح سے اپنی حیا کو پامال نہیں کروں گی۔ جنازوں میں بھی ایک بے حیائی یہ دیکھی جاتی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، عورتیں جو ہے اطراف و اکناف میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں،
پورے کے پورے مرد وہاں پورا گھر گھومتے ہوئے جو ہے آتے ہیں اور عورتیں جو ہے بغیر اس پردے کے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں بھی حیا ان کو مانے آنی چاہیے، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ جنازے کے معاملے میں بھی اپنی حیا کو جو ہے باقی رکھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ یہاں پر یہ معاملہ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے متعلق آتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی سہیلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ جو خواتین پر پردہ ڈالا جاتا ہے جنازے کے موقع پر، مجھے تھوڑا سا اس پر اطمینان نہیں ہوتا ہے، اس میں جسامت نظر آتی ہے۔ تو ان کی سہیلی نے کہا حبشہ کے علاقے میں عورتوں کو پہلے ڈھانپا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو جنازہ نکالا جاتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، میرا جب جنازہ ہو میں تمہیں یہ وصیت کرتی ہوں کہ میرا معاملہ ایسے ہی کیا جائے، پہلے مجھے اچھا چادر سے ڈھانپا جائے، اس کے بعد مجھے اس کپڑے سے دوبارہ جو ہے لپٹا جائے اور میرے اوپر ایک اور وہ گھاس پھوس والی چادر ڈالی جائے، اس کے بعد میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالا جائے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں یہ بات ذرا غور سے سنو، ان کو مرنے کے بعد بھی اپنی حیا کی فکر تھی۔ آج تم ہوش میں ہو، تمہاری عقل جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی تمہاری حیا آج تمہارے لیے مانے نہیں نظر آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھے مکمل طور پر جو ہے پوری کی پوری عفت اور پاک دامنی کے ساتھ حیا کے ساتھ میرے جنازے کو نکالنا اور رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو تم لے کر جانا۔ سبحان اللہ العظیم۔ آپ دیکھیے ایک خاتون آتی ہیں فاطمہ البغدادی، ان سے متعلق آتا ہے، حالانکہ یہ سب واقعات بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو حد سے زیادہ ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہیں ان کے بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے میری بہن نے اپنی زندگی میں صرف 3 مرتبہ وہ گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے، 3 مرتبہ صرف میری بہن گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر، دوسرا حج کے موقع پر، تیسرا جب ان کا جنازہ نکلا تبھی ان کو گھر سے باہر نکالا گیا، اس کے علاوہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی نہیں تھی، ان کے لیے ان کی حیا مانے آیا کرتی تھی۔ آج باطل طاقتیں مسلم نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ان کی حیا کو چھیننے، ان کی حیا کو پامال کرنے اور ان کی حیا کو پاش کرنے کی ہر طرف سے کوشش کر رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی اور پھر اسی طرح سے خاندان کے سرپرستوں کی، یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے ان کو دوبارہ حیا کا سبق سکھایا جائے، حیا کی تعلیم دی جائے، اور ان کو امہات المومنین کیسے پردہ کرتی تھیں یہ بتایا جائے، تاکہ جو ہے ہمارے خاندانی نظام مضبوط ہو اور ہمارے اندر جو اصل خیر ہے حیا کا خیر، وہ خیر باقی رہ سکے، ہماری دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔